اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ دوست کیسے بنانا چاہیے، اور سبحان اللہ what a beautiful religion we have، کیا کمال کا مذہب ہے ہمارا کہ دوست بنانے کے لیے باقاعدہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ یعنی اس ٹاپک کو بھی ہمارے مذہب نے تشنا نہیں چھوڑا، بالکل گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ اور دوست ہماری زندگی پہ کتنا امپیکٹ ڈالتا ہے، دوست ہماری زندگی پہ کتنا اثر ڈالتا ہے، آج آپ یہ بھی سنیں گے۔ پہلے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سنیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ ہم بڑا یقین کریں پاکستانی ہونے پر فخر یہ ہے کہ ہمارے پاس داتا حضور موجود ہیں۔ اب داتا حضور کی بات سنو، داتا حضور فرماتے ہیں، کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا اور دوران طواف اس کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ پاک میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ بار بار ایک ہی دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ کسی نے پوچھا کہ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے، اپنے دوستوں کے لیے دعا مانگ رہے؟ کیا خوبصورت بات کی۔ کہتا بات یہ ہے کہ مکے میں تو نیکیاں کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، واپس جا کر مجھے اپنے دوستوں کے پاس ہی جانا ہے۔ اگر میرے دوست نیک ہوئے تو میں نیک بن جاؤں گا، وہ خراب ہوئے تو میں خراب ہو جاؤں گا، لہٰذا بس میں دن رات اپنے دوستوں کے لیے ہی دعا مانگ رہا ہوں۔ اس میں بڑی کمال کی نصیحت ہے کہ جیسے دوست ویسا بندہ۔ دوستی انسان کو اس کی ذات پر بڑا زبردست اثر ڈالتی ہے، اور ہم بعض اوقات دوست بنانے میں بالکل بھی کچھ جس کو کہتے ہیں کہ خیال ہی نہیں کرتے، جس کو چاہا دوست بنا لیا۔ حالانکہ تھوڑی دیر ملاقات ہوئی، نمبر شیئر ہوا، بلکہ اب تو فزیکل دوست کم اور ڈیجیٹل دوست زیادہ ہیں۔ فیس بک کے دوست الگ ہیں، تو ٹویٹر کے دوست الگ ہیں، تو انسٹاگرام کی فرینڈ لسٹ الگ ہے۔ جس کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ٹک کر کے اس کو فرینڈ بنا لیا۔ ارے فرینڈ بنا رہے ہو یار، جوتا خریدنا تو 2 گھنٹے مارکیٹ میں چکر لگاتے ہو، نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، سائز ٹھیک نہیں ہے، پیر میں کاٹتا ہے، چلوں گا تو درد ہوگا، یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ چلوں گا تو دل میں کتنا درد ہوگا، تھوڑی دیر بعد یہ کتنا کاٹے گا۔ جوتا خریدنے تک میں 2 گھنٹے لگاؤ گے اور دوست 2 منٹ میں بنا لیا۔ حالانکہ دوست تمہارے کردار پر، تمہارے اخلاق پر، تمہارے دین پر، تمہارے عقیدے پر اثر ڈال سکتا ہے، مگر nobody care about it۔ سبھی دوست ہیں، جو ملا دوست بنا لیا۔ نہیں جناب، اتنا سستا ہوں میں کہ جو چاہے میرا دوست بن جائے، مجھے دیکھنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی عادتیں کیا ہیں، کیونکہ جتنا میرے قریب رہے گا، یاد رکھیے گا دوست جو ہے نا وہ ہماری ذات پر ریفلیکشن ڈالتا ہے۔ بلکہ آج تو جو بڑے بڑے جس کو سو کالڈ موٹیویشن اسپیکر کہہ لیں یا ٹرینرز کہہ لیں، وہ بتاتے ہیں، بڑی تحقیق یہ بات بتاتے ہیں کہ جناب انسان اپنے قریب کے 5 لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ہمارے آس پاس اگر 5 قسم کے لوگ ہیں، وہ 5 کون ہے غور کر لو۔ جو قریبی 5 دوست ہیں نا، آپ سمجھ لیں ان 5 ذاتوں کا مجموعہ ہے۔ اب آپ کی مرضی، ابے تبے تو تڑاک گالی گلوچ کرنے والے، عالی موالی، شرابی، نشئی، جواری دوست بنائے، 100% آپ کے اوپر اس کا ریفلیکشن آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے عاشق رسول دوست بنایا ہے، آپ نے عالم دین دوست بنایا، آپ نے مفتی اسلام دوست بنایا، آپ نے جناب کسی انٹلیکچوئل کو، پڑھے لکھے کو، دنیاوی سمجھدار آدمی کو دوست بنایا۔ اب ان 5 کا ریفلیکشن آ رہا ہے، مدینے کی یاد بھی آ رہی ہے، خوف خدا بھی آ رہا ہے، نیکی کا جذبہ بھی آ رہا ہے، علم دین کے سیکھنے کا شوق بھی آ رہا ہے، دنیا کی معاملات میں سمجھ بوجھ بھی آ رہی ہے، کیونکہ آپ نے آس پاس 5 ایسے لوگ رکھے ہیں جن کی ذات آپ کی ذات کو امپروو کر رہی ہے۔
اتنا جلدی دوست نہ بنائیے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. مشائخ اور اولیاء کرام پتہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے دوستی کے حقوق پر توجہ دیتے تھے اور مریدوں کو اس کی ترغیب دلاتے تھے. بلکہ بعض مشائخ کے یہاں دوستی یعنی فرینڈشپ کے آداب سیکھنا اور ان پر عمل کرنا فرض کا درجہ ہوا کرتا تھا. یعنی ٹریننگ ہوتی تھی ان کی، اپنے مریدوں کو سکھاتے تھے کہ کس کو دوست بنانا ہے، کس کو دوست نہیں بنانا. اب آپ سوچیں گے جناب اتنا امپورٹنٹ ہے دوست، اتنا ضروری ہے دوست. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا ہماری تربیت فرمائی ہے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے ہم قرآن پڑھتے نہیں، ہم حدیث پڑھتے نہیں، ہم علم دین حاصل نہیں کرتے، اس لیے ہمیں یہ باتیں پتہ بھی نہیں چلتی. اب اتنے سارے لوگ موجود ہیں، ہم نے شاید پہلی بار سن رہے ہوں گے ارے جناب دوست کے بھی آداب ہیں، اس کے لیے بھی حدیثیں ہیں، قرآن اس کے لیے بھی رہنمائی کرتا ہے. سنتے جائیے حدیث پاک سنیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالد. اللہ کے حبیب فرماتے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا. کتنی کمال کی حدیث ہے. دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے پورا گھرانہ بدعقیدہ ہے، اس کو ایک عاشق رسول دوست مل گیا، اس کا عقیدہ درست ہونے لگ گیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے پورا گھرانہ عاشق رسول ہے، پورا گھرانہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا، یا رسول اللہ کہنے والا ہے، سرکار کا میلاد منانے والا، نبی پاک اور اولیاء کرام صحابہ سے محبت رکھنے والا. مگر ایک دوست بدعقیدہ مل گیا. میں تو صرف دوستی کرتا ہوں، میں تو صرف کھانا کھاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں، میں کچھ کرتا نہیں. اور آہستہ 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 ہم نے دیکھا اس کا عقیدہ بھی گیا، ایمان بھی گیا، خیالات بھی بدل گئے. کیا شاندار حدیث ہے میرے آقا. دوست کے دین پر ہوتا. لہذا ہمیں چاہیے، ہر ایک کو چاہیے وہ دیکھے کس سے دوستی کرتا ہے. ہم نے یہاں تک دیکھا کہ بندہ دوست کا مذہب اختیار کر لیتا ہے، غیر مسلموں سے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں. بدعقیدہ تو بدعقیدہ غیر مسلموں سے دوستیاں لگائی ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں فلاں تہوار ہے، فلاں تہوار کی مٹھائی ہے، فلاں تہوار کا کھانا ہے، فلاں خوشی کا موقع ہے، فلاں سیلیبریشن میں آ جاؤ. ارے کیا کروں دوست کے لیے جانا پڑتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اس کا ایمان بھی چلا گیا. ارے یہی بات تو بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے سمجھائی تھی کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یامو چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا اور ایمان ہاتھ سے چلا جاتا ہے. خدا کے واسطے اپنے دین ایمان کی فکر کرو، اپنے اخلاق کی فکر کرو اور اچھا دوست بناؤ. آگے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا الرجل علی دین خلیلہ. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے دوست کو بنانے میں، دوست سلیکٹ کرنے میں خیال رکھیں. اب ذرا سوچئے، ہمیں دیکھنا یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں، ہمیں روزانہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں، بس میں آپ جاتے ہیں بہت سارے ملتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آفس میں کام کرتے ہیں، روز برسوں سے مل رہے ہیں، خاندان میں، بلڈنگ میں، محلے میں کئی لوگ ہیں، روز ملتے ہیں، دوست نہیں بنتے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چند گھنٹوں میں دوست بن جاتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ انسان پرندے کی طرح ہے. بلکہ عربی کا ایک بڑی خوبصورت عبارت ہے کہ الجنس یمیل الی جنسہ، یعنی جنس اپنی جنس کی طرف لپکتی ہے، لوٹتی ہے. تو انسان پرندوں کی طرح ہے. کبوتر آپ کو کبھی کوے کے ساتھ اڑتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑے گا، کوا کوے کے ساتھ اڑے گا، چیل چیل کے ساتھ اڑے گی. آپ کو فوری طور پر جس سے دوستی کا جی چاہتا ہے نا، اندر سے چیک کرو میں بھی لگتا ہے اس جیسا ہی. جیسے اخلاق ویسے اخلاق والا اچھا لگتا ہے، جیسا شوق ویسے شوق والا اچھا لگتا ہے، جیسا کردار انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یار یہ بھی میرے جیسا ہی ہے. اب ماذ اللہ کو شرابی ہے، اس کو شرابی اچھا لگتا ہے. کوئی بے حیائی کرنے والا ہے، اس کو بے حیائی کرنے والا اچھا لگتا ہے. اور کوئی 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے والا، اس کو 5 وقت کا با جماعت نمازی اچھا لگتا ہے. دیکھیں مسجدوں میں بہت سارے لوگوں کی دوستیاں ہوتی ہیں جو ہر نماز میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، نہیں آتے تو معلوم کرتے ہیں کدھر گئے بھائی فلاں حاجی صاحب نہیں آ رہے. وائے جیسا بندہ ویسی دوستی.
اب خود چیک کر لو کہ میرا دل کس کی طرف کھچ رہا ہے، میں دوستی کس سے کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ ہمارا دل نیک لوگوں کی طرف کھچے، عاشقان رسول کی طرف کھچے، اللہ کے ولیوں کی طرف کھچے. اللہ اکبر. اور اس دور میں جب اتنے گناہ ہیں، اتنی برائیاں ہیں، اتنی بدعقیدیاں ہیں، ایسے ایسے روم میں لوگ گھوم رہے ہیں، ایسے ایسے چیچر لوگ گھوم رہے ہیں، ایسے میں تو مجھے زیادہ سلیکٹیو ہو جانا چاہیے کہ نہیں یار اس کا دوست بن گیا. اچھا پھر دوست کی وجہ سے آپ بدنام بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ کا اگر دوست ایسا ہے جو چیٹر ہے، آپ نے دوست ایسے کو بنو، کہتے ہیں یار میں تو نہیں کرتا نا، دوست کرتا ہے. ارے آپ کے بارے میں باتیں ہوں گی، ایسا دوست ہے اس کا جو شرابی ہے، جواری کا دوست ہے، یہ ہے معاذ اللہ بدکاری کرنے والے کا، دنیا والوں کے پیسے کھا جانے والے کا دوست ہے. اینڈ آف دا ڈے بدنام آپ بھی ہوں گے، کیونکہ ریفلیکشن ہے یار یہ اس کے ساتھ گھومتا ہے. اگر غلط آدمی نہیں ہے تو کیوں رکھ رہا ہے اپنا دوست سے؟ تو سمجھو بات کو، مجھے کیوں رکھ رہا ہے ایسے بندے کو دوست جس کی وجہ سے میرے اوپر انگلیاں اٹھیں. آپ ایسے کو دوست بنائیں کہ دنیا کہے یار آپ نے دوست بنایا تو کیسا بنایا. سبحان اللہ. اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اور دوست کیسے ایمان چھین لیتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اتنا عبرت انگیز واقعہ ہے. معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ مکرمہ کا کافر رہنے والا تھا، سخت کافر تھا. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر بھی ہوتا تھا، پیارے آقا کی نورانی باتیں بھی سنتا اور پسند بھی کرتا تھا پیارے آقا کا. البتہ کلمہ نہیں پڑھا. تو اس نے پیارے آقا علیہ السلام سے ایک بار کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں نا ہمیں بھی گھر پہ بلاتے ہیں، ہمارے بہت سارے مبلغ کہتے ہیں مدنی فیس لوں گا. لوگ کہتے ہیں یار یہ کون سی فیس لیتے ہو؟ ہمارے دعوت اسلامی والے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، ایکچولی وہ آپ ہی کو دے رہے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھائی نماز پڑھ لو، کوئی کہتا ہے مدنی قافلے میں چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں نیکی کا کام کر لو. تو اس نے بظاہر، جس کو کہتے ہیں دل سے نہیں، بظاہر اس نے کلمہ پڑھ لیا. اب عقبہ بن معیط کی دوستی کس سے تھی؟ ابی بن خلف سے. یہ بھی سخت کافر اور پکا دوست تھا. اب جب اور یہ ابی بن خلف مکہ مکرمہ کا بہت بڑا ظالم کافر تھا. جب اسے پتا چلا کہ عقبہ کے گھر مسلمانوں کے نبی چلے گئے اور اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اب اس کو تو بڑا غصہ آیا، میرے دوست نے ایسا کیسے کیا؟ بتوں کی پوجا چھوڑ کر مسلمانوں کے نبی کے ایمان لے آیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا. اور اب وہ جا کر کہتا ہے کہ تم نے ایسا کیا. اب تمہارے پاس دو ہی صورتیں ہیں، میری دوستی رکھنی ہے، اگر رکھنی ہے تو جاؤ اللہ کے نبی جو جن کو تم اللہ کے نبی کہتے ہو جا کے ان کے سامنے بدتمیزی کرو. اب دوست تھا، اس کے پاس دو چیزیں تھی، ایمان مضبوط تھا نہیں، گندی دوستی رکھی تھی، بری دوستی رکھی تھی. اس کا دل لرزنے لگا، اس کا دل کبھی ادھر کبھی ادھر کہ دوست چلا جائے گا. دوست کی محبت میں اس بدبخت نے کیا کیا کہ نبی پاک کے سامنے جا کر پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت گستاخی، ایمان سے چلا گیا. آقا کی بارگاہ کی گستاخی تو ختم نا، پھر تو سب کچھ گیا نا. نبی آپ سوچیں سعادت کیا تھی کہ اگر یہ ایمان واقعی لے آتا اور ایمان پر خاتمہ ہوتا، یہ صحابی بن جاتا. وہ مرتبہ جو دنیا کے کسی ولی کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی صحابی بننے کا موقع تھا اس کے پاس، مگر ایک گندا، ایک برا، ایک خبیث دوست رکھا تھا جس نے اسے کہا کہ دوستی میری رکھنی ہے تو جاؤ نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی کرو. اس بدبخت نے آ کر گستاخی کی، اور اس کی گستاخی کا جو اس کو صلہ ملا نا، ویسے تو بڑے لوگوں نے ایمان، جس کو کہتے ہیں ایمان نہیں لائے یا مرتد ہو گئے، مگر اس بدبخت کی بدبختی دیکھیں کہ اس کے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا. یہ ذکر قرآن پاک میں آ گیا، یعنی قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یعنی صبح قیامت تک عقبہ بن ابی معیط اس کے بارے میں قیامت تک تلاوت ہوتی رہے گی کہ اس کو قیامت کے دن کیا عذاب دیا جائے گا. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَيَوْمَ يَغَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اب سنو قرآن کیا کہتا ہے. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا چبا کر کہے گا، اپنے ہاتھ چبا لے گا اور کہے گا ہائے کسی طرح میں نے رسول کی راہ لی ہوتی، اور وائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے. اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا.
علماء فرماتے ہیں کہ یہ عقبہ بن ابی معیط کی حالت ہوگی کہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہو. نہیں بندہ افسوس سے ہاتھ چبا لیتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا. یہ اس دن اپنے ہاتھ کاٹے گا, اپنے ہاتھ چبائے گا کہ کاش میں نے رسول پاک کا ساتھ دیا ہوتا, میں نے ان کی غلامی اختیار کی ہوتی, اس کو دوست نہ بنایا ہوتا, اور جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوتا. یہ ہے دوستی. کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق سے بھی دوستی کی تھی, کچھ نے عثمان غنی سے دوستی کی تھی, کچھ نے حضرت عمر سے دوستی کی, کسی نے مولا علی سے دوستی کی. ارے دوستی کیسی تھی کہ ہاتھ پکڑ کے ایمان بھی قبول کروایا, جنت میں بھی ساتھ لے جائیں گے. ایسے بناؤ نا دوست جو میں جاؤں گناہ کی طرف تو ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے آئے, میں جاؤں برائی کی طرف تو روکے مجھے. ارے سنیما میرا ٹھکانہ نہیں, چل اللہ کے گھر چلتے نماز پڑھنے کے لیے, چل چلتے ہیں اجتماع میں. ارے نہیں ہم نے نہیں جانا بے حیائی کرنے, چل چلتے ہیں مدنی قافلے میں. ایسے دوست بناؤ جو تمہیں شیطان کے راستے سے پکڑ کر جنت کے راستے کی طرف لے کر آئے. مگر ہمیں تو اچھا بھی تو وہی لگتا ہے نا, جب جائیں ذرا مزے کی باتیں کرے, کچھ الگ الگ گندی چیزیں بتائے, کوئی ہمیں نئی بات بتائے, کوئی نیا فراڈ بتائے, کوئی غلط بات بتائے, بری باتیں, مزہ آتا ہے نا. نہ کرو ایسا. یہ صحبت, یہ دوستی کتنا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے, میں آپ کو لاجیکلی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا اور آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. مجھے ایک بات بتائیں, مجھے ایک شرابی, ایک جواری, ایک ہیروئنچی, ٹھیک ہے, ایک ڈکیت, ایک چور, ایک قاتل, ٹھیک ہے, ایک کرمنل, کوئی ایسا بتا دیں جو یہ کہے کہ یہ عادت مجھے میرے امی ابو نے سکھائی ہے, مجھے میرے والد صاحب نے سکھائی ہے, میری ماں نے سکھائی ہے, میری فیملی نے سکھائی ہے. آپ نہیں بتا سکتے تو کہاں سے سیکھی ہے بھائی, بتاؤ نا. کوئی کہتا ہے ابو نے کہا بیٹا آج بڑا اچھے تیرے امتحان میں نمبر آئے, چل بیٹا ہیروئن پی لے. ماں کہتی بیٹا تیری برتھ ڈے یہ شراب پی لے, چل بیٹا آج بڑا اچھا کام کیا, چوری کر کے آیا. کوئی گھر سے بری عادت نہیں سیکھتا. یہ سارے لوگ بری عادتیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ دوستی سے. یعنی اس سے بڑی مثال کون سی ہو سکتی ہے کہ دنیا میں جو شخص برے کام میں پڑا وہ دوستوں سے پڑا. یعنی 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے یار ہمیں سامنے ہے کہ برے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والا انسان ہی برا بنا. اور آپ 90%, ہاں کچھ ماں باپ واقعی ایسے ہیں, اللہ ان کو خوش رکھے کہ جو بچپن سے بچوں کی تربیت ایسی کی کہ ماں باپ کی برکت سے ہی بچہ نیک ہو گیا. ورنہ 90% میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں کہ بھئی آپ نے داڑھی کیسے رکھی, آپ نے کیسے نماز پڑھنا شروع کی, آپ کیسے جناب دین کی طرف آ گئے. جو دین کی طرف ہے ان سے پوچھنا کبھی تو کہے گا یار ایک دوست ملا تھا وہ اجتماع میں لے گیا, ایک دوست ملا تھا پیار سے ملا تھا مسجد میں لے گیا, ایک دوست ملا تھا مسیح پیر صاحب کے پاس لے گیا, ایک دوست ملا تھا کسی بزرگ کے بیان میں لے گیا, یا ایک دوست ملا تھا جس نے کتاب دے دی تھی تحفے میں, وہ پڑھی اور دل بدل گیا, فلاں کیسٹ پکڑائی وہ میں نے بیان سنا تو میں بدل گیا. اللہ اکبر. اس سے زیادہ لاجیکلی آپ کے رائٹ لیفٹ پہ مثالیں موجود ہیں کہ نیک بن رہے ہیں دوستوں کی وجہ سے, بد بن رہے ہیں دوستوں کی وجہ سے. اب بتاؤ کیسا دوست ہونا چاہیے. پھر بھی مزہ آتا ہے برے دوست کے ساتھ. اچھا پھر ایک اور لاجک لوگ بیان کرتے ہیں, بھائی میں بڑا پکا ہوں, میں تو صرف بیٹھتا ہوں, میں شراب وراب نہیں پیتا, اب کیا کروں, رات کو بیٹھنا تو ہوتا ہے, دوست پی رہے ہوتے ہیں, میں بیٹھا ہوتا ہوں. اچھا میں جوا نہیں کھیلتا, صرف دوست کھیلتے ہیں, میں صرف بیٹھا ہوا ہوتا ہوں, میں برے کام نہیں کرتا. ہاں دوستوں کو دیکھا ہے کچھ برے کام کرتے ہوئے. کیا زبردست لاجک ہے یار آپ کی, اتنے بے وقوف ہو آپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ نہ کرے کسی عمارت میں آگ لگ جائے, گراؤنڈ فلور پر, آپ فرسٹ فلور پہ بیٹھے رہے ہیں, کیا گراؤنڈ پہ لگی ہے نا, فرسٹ پہ سوئے رہے, پوری بلڈنگ خالی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, چونکہ میں خود بھگت چکا ہوں اور آپ میں سے کئیوں کو پتا ہے کہ جس عمارت میں رہتا ہوں اس عمارت میں پچھلے چند مہینوں پہلے بڑی شدید آگ لگی. ہماری بلڈنگ تو اسی وقت خالی کرا لی گئی. میں اگر میں آپ کو بتاؤں, وہ آگ جب بڑھتی گئی نا تو آس پاس کی بلڈنگیں بھی خالی کرا لی گئی. 16 منزلہ عمارت تھی وہ تو خالی ہو گئی, حالانکہ گراؤنڈ فلور پہ آگ لگی تھی. لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد گورنمنٹ کے ادارے کے لوگ آئے کہ آس پاس کی بلڈنگیں بھی خالی کریں. آس پاس کی بلڈنگیں خالی ہو گئی. ارے بھائی ابھی تو گراؤنڈ فلور پر آ گئے. عقل مندی یہ ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اس سے پہلے بچ جاؤ, دور ہو جاؤ. چنگاری بھی تمہیں برباد کر سکتی ہے. بڑی کمال کی بات ہے. دنیا کی آگ کے معاملے میں یہ بات تمہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جناب دور ہو جاؤ, بیوی بچے لے کے دور نکل جاؤ, ضروری سامان بلڈنگ سے نکال لو, پوری بلڈنگ کو آگ نہ لگ جائے. جدھر جہنم کی آگ لگ رہی ہے اس کے پاس بیٹھنے کا کوئی ڈر نہیں. اللہ کی لعنت برس رہی ہے, ادھر بیٹھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. رب کی طرف سے لعنت برسے اور میں ادھر بیٹھا ہوں,
مجھے بتاؤ نا یہ عقل مندی ہے؟ آپ کو پتہ ہے شراب کے بارے میں کیسی حدیث پاک ہے؟ شراب پینے والے پر، پلانے والے پر، اٹھانے والے پر، بیچنے والے پر، لانے والے پر 10 قسم کے لوگوں پر نبی پاک نے اللہ کی لعنت ارشاد فرمائی. مگر کوئی سوچتا ہی نہیں، بیٹھے ہوتے ہنس رہے ہوتے ہیں میں تو نہیں پیتا. ارے کیوں بیٹھنا ہے مجھے اس کے ساتھ جس سے رب ناراض ہے، ان پر لعنت برس رہی. اچھا تیسری لاجک، کوئی 4-5 دوست مل کر جوا کھیل رہے ہو اور آپ صرف بیٹھے ہیں، تو پولیس آئے گی تو کیا ہوگا؟ ان چاروں کو اٹھائے گی، آپ بھی جائیں گے؟ آپ بولیں نہیں میں تو بیٹھا ہوا تھا. شراب کی محفل جمی ہوئی ہے، آپ ساتھ بیٹھے ہیں، پولیس نے چھاپا مارا تو کیا ہوگا؟ سب جائیں گے نا. جب دنیا کی پولیس لے جائے گی تو آخرت کی کیسے بچو گے یار عذاب سے؟ کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری صحبت کون سی ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے. یہ حدیث یاد کر لو کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ارے مجھے تو وہ چاہیے جس کو دیکھوں تو مدینہ یاد آ جائے. مجھے تو وہ دوست چاہیے کہ میرا گناہ کا جی چاہے تو اس کو دیکھوں تو توبہ کرنے کو جی چاہے. بناؤ نا کوئی ایسا دوست کہ جس کو دیکھوں تو خدا یاد آئے. ہمارے دوست کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، ہمارے دوست کو دیکھ کر کوئی الٹا ہی کام یاد آتا ہے. نہیں بناؤ ایسے لوگ، یہ مرنے کے بعد بھی کام کے نہیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے دوست کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے، دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، ارے بھائی پڑھو جنازہ. تم کو جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، ہمارے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں. اچھا پوچھو بھائی تمہارے دوست کو انتقال ہو گیا، غسل تو دو. کہتے ہیں ان کو خود اپنے آپ کو غسل دینا نہیں آتا، میت کو کہاں سے غسل دیں گے؟ کس کام کے یہ دوست مجھے بتاؤ نا. اچھا یہ سوال آتا ہے ذہن میں لوگوں کے کہ یار یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے مگر آج کے دور میں ایسے دوست ملیں گے کہاں پر؟ ہاں this is a good question. تو الحمدللہ اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، ہمیں دعوت اسلامی کا ماحول دے دیا. یقین کرو کمال کے دوست ہیں یار، کمال کے دوست ہیں. آپ دوستی کر لو ان سے، پھر اس کا مزہ دیکھنا. میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے والدین کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مجھے یقین کرے آج بھی دنیا بھر سے لوگ میسج کرتے ہیں کہ ہم اپنی ماں کے لیے دعا کر رہے تھے، آپ کے والدین کے لیے دعا کر دی. مجھے قبرستان سے میسج آتے ہیں کہ ہم آپ کے والدین کی قبر پر حاضر ہیں. میرے رشتہ دار نہیں ہے وہ، میں جانتا بھی نہیں ہوں ان کو، مگر یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ دوستی ہے جو دنیا میں یاد رکھے ہوئے ہیں. اور مجھے بڑی امید ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے نہیں بھولیں گے. اللہ مجھے اسی ماحول پر استقامت کے ساتھ ایمان اور عافیت والی مدینے میں موت عطا فرمائے. اس ماحول میں رہنا، یہ اچھے دوستوں میں رہنا، یہ نہیں بھولتے. اور دعوت اسلامی والوں نے تو ماشاءاللہ ایک شعبہ ہی بنا دیا جس کا نام بھی محبت بڑھاؤ مجلس ہے. یہ ہمارے دعوت اسلامی والے مرحومین کے لیے اجتماع کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. تو رہو نا اس ماحول میں، جو بات میں بھی یاد رکھیں تو خدا را اچھے دوست بنائیں. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک آئے ہائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتی کہے گا، جو جنت میں چلا جائے گا نا، اللہ نے اسے جنت میں بھیج دیا، وہ کہے گا یا اللہ میرے فلاں دوست کا کیا حال ہے، میرے دوست کدھر ہے؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے. اور وہ دوست گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوگا، تو اللہ پاک فرمائے گا اس کے دوست کو نکالو اور اسے جنت میں داخل کر دو. اور جو لوگ جہنم میں رہ جائیں گے نا، وہ کہیں گے کاش ہمارا بھی کوئی ایسا پرہیزگار دوست ہوتا، کاش ہمارا بھی کوئی ایسا دوست ہوتا جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرتا. جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، ایک مشورہ دیتا ہوں، کم از کم ایک دوست ایسا بنا لو جس پر تمہیں یقین ہو کہ اللہ کا مقبول بندہ ہے. ایک دوست ایسا بنا لو، اس کے ساتھ کچھ نمازیں پڑھ لو، اس کے ساتھ کچھ سفر کر لو، کوئی نیکی کے کام اس کے ساتھ مل کر لو، تاکہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو سفارش کر دے. اگر میں پھنس جاؤں نا تو میری سفارش کرے کہ اللہ یہ میرا دوست تھا، میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے ساتھ روزے رکھے تھے. ہم بڑے گناہگار ہیں، مگر کوئی ایک تو اچھا دوست بنا لو یار. کیوں بنانے مجھے گناہگار شرابی کبابی دوست نہیں بنانے، مجھے تلاش کرنا ہے. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، دعوت اسلامی میں کچھ لوگ ہیں جو نیک اعمال کے عمل کرنے والے ہیں، 72 نیک اعمال کے عاملین ہیں، کچھ 12 ماہ کے مسافر ہیں. ماشاءاللہ علماء کرام ہے دعوت اسلام، بڑے چھوٹے چھوٹے بچے عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، نیک لوگ ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے ہیں. ایسے کچھ لوگوں کو اپنے دوست بنانا. ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ دوستی، ہم بڑوں احتیاط کے ساتھ میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ ڈھونڈو، تھوڑا تلاش کرو نا، جنت بھی تو چاہیے نا. کیا یار کدھر ملے گا؟ ڈھونڈو، مل جائیں گے. ان کے ساتھ سفر کرو، چیک کرو کہ یار میں سفر میں ساتھ تھا، یہ میرے سامنے ایسا ہے، اکیلے میں کیسا ہے؟ اگر اکیلے میں بھی خوف خدا والا، عشق رسول والا، یاد مدینہ میں رونے والا ہے، پکڑ لو اسے، نہ چھوڑنا اس کی دوستی. یہ کام آئے گی تمہیں، یہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. اور یہ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میرا دوست کدھر ہے؟ وہ جہنم میں ہے. اور اللہ فرمائے گا جا تیرے دوست کو جہنم سے نکال کے لے.
پلیز یہ ہوتی ہے دوستی. اور نبی پاک علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت ایگزامپل سے یہ سمجھائی ہے بات. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ میں آخری حدیث سنا رہا ہوں پھر اپنے بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھے اور برے ساتھی کی مثال، اچھے اور برے دوست کی مثال دیکھو کیسے دی ہے. نبی پاک فرماتے ہیں مشک کے اٹھانے اور بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے. میں حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں. آقا فرماتے ہیں اچھے دوست کی مثال جو مشک اٹھانے والا، خوشبو کو کام کرنے والا جو ہوتا ہے نا، وہ تمہیں کچھ دے دے گا یا تم اس سے کچھ خرید لو گے، اور جب خریدو گے نہیں تو کم از کم خوشبو تو مل ہی جائے گی، کیونکہ وہ اٹھایا وہی خوشبو ہے اور تم اس کے پاس ہو تو فری میں تمہیں خوشبو مل جائے گی. سمجھ رہے ہو؟ اور آقا فرماتے ہیں برے دوست کی مثال یہ ہے کہ وہ بھٹی دھونکنے والا ہے. لوہار کی آپ نے دکان دیکھی ہوگی، اس کی دکان پہ جاؤ تو چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، دھواں نکل رہا ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو بچا بھی لیں تو آپ کے کپڑوں میں سوراخ ہو جائے گا، ورنہ کم از کم بدبو تو ملنی ہے. یہ فرق ہے اچھے اور برے دوست میں. اچھے دوست سے کچھ نہ بھی خریدو پھر بھی کچھ مل ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے. اور اسی بات کو پنجابی شاعر نے کیا خوبصورت، میں نے یہ شعر بچپن سے سنا ہوا تھا مگر بخاری کی حدیث پڑھی تو میں نے کہا تو پوری حدیث ہی وہی ہے. واہ واہ واہ، دل خوش ہو گیا کہ وہ شعر گویا اس حدیث کا خلاصہ ہے. اور وہ کیا خوبصورت بات کہہ گئے، وہ کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. کنز الایمان مسجد کے نیچے بہت سارے عطر والے ہیں. جب جاتے ہو تو کیا ہوتا ہے، پہلے داخل ہوتے ہی کیا ہوتا ہے، خوشبو فری. پیسے خرچ ہوتے ہیں سونگھنے میں، نو بھائی فری میں خوشبو آ رہی ہے. مزہ آ گیا، کچھ بھی نہیں کیا خوشبو مل گئی. اچھا پھر ہاتھ بڑھایا تو سیمپل لگا دیا، پھر خوشبو مل گئی. نہ خریدا، گھر چلے گئے، کوئی خرچہ نہیں. فائدہ کیا ہوا، سونگنے کو بھی ملی اور کچھ نہ کچھ خوشبو بھی لگ گئی. کہ یہ اچھا بندہ ہے. نیک آدمی ایسا ہی ہوتا ہے، قریب جاؤ کچھ نہ کچھ لے کر ہی آؤ گے. برکت جب اس پر رحمت برس رہی ہے تم پر بھی چھینٹے برس جائیں گے. مجھے اپنے والد صاحب کے پرانے دوست یاد آ گئے. اچھا وہ امیر اہل سنت کے بھی پرانے دوست ہیں، بڑی کمال کی بات کرتے تھے. وہ ایک بار کیا ہوا تو ان کا ایک بڑا عجیب انداز تھا. میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے ککری گراؤنڈ میں ہم جاتے تھے تو ککری گراؤنڈ میں جب محفل ہو یا بیان ہو یا کوئی بڑی رات کا اجتماع یا کہیں بھی ہو نا تو وہ آتے تھے اور آ کر سو جاتے تھے. جیسے ہی آتے ہیں آ کر سو جاتے تھے، بالکل باقاعدہ لیٹ جاتے ہیں. تو ایک بار میرے ابو نے کہا یار امان پھر آتے کیوں جب تم کو سونا ہی ہوتا ہے محفل میں اجتماع میں، کیونکہ محفل دیر تک چلتی تھی، تو گھر سو جایا کر بھائی. وہ بندے نے بڑی کمال کی بات کی، بولے یار گھر تو سو سکتا ہوں، ادھر سوؤں گا جو ان پر برسے گا مجھ پر بھی تو برس جائے گا. عجیب انداز ہوتے ہیں لوگوں کے. سونا تو گھر پہ بھی ہے نا، ادھر سوؤں گا اتنے سارے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، جو ان پر برسے گا مجھ پر بھی برس جائے گا. اور ایسا حدیثوں میں میں آپ کو حدیث سناؤں گا اس کے بعد کہ ساتھ بیٹھنے والے پر بھی کیسے کرم ہو جاتے ہیں. میں آج سمجھ جاؤ میرے بچوں، نوجوانوں، دوست ڈھونڈو کس کو بنانا ہے. ایک حدیث پاک کئی بار سنی ہوگی آپ نے. حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی الگ الگ فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں ہیں. تو کچھ فرشتے وہ ہیں جو زمین میں چکر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جہاں ان کو اللہ رسول کا ذکر نظر آتا ہے، کیونکہ رسول پاک کا ذکر بھی ایکچولی اللہ کا ہی ذکر ہے، اللہ کے حبیب ہے نا وہ، اور اللہ کی قدرت کا ذکر، اللہ کے رسولوں کا ذکر، نیک لوگوں کا ذکر ایکچولی یہ رب کا ذکر ہے، کیونکہ رب نے انہیں بنایا. ہم تو کہتے ہیں رسول اللہ ہے نا، رسول بھی اللہ کے ہیں. تو بہرحال کہیں بھی اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ذکر اللہ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے جا کر اس محفل کو، اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. فرشتے کیا کرتے ہیں، اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے، وہ فرشتے واپس جب محفل کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا، حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتے کدھر سے آیا، کہتے یا اللہ ایک جگہ پر مسجد گئے تھے اور ادھر تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، میرا ذکر کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے. یا اللہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں. اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے عرض کرتے مولا تجھے دیکھ لیتے پھر تو دیوانہ وار تیرا ذکر کرتے اور محبت سے ذکر کرتے اور جھوم جھوم کے تیرا ذکر کرتے. اے فرشتوں بتاؤ وہ کیا مانگ رہے تھے. یا اللہ جنت مانگ رہے تھے. اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے، کہیں گے یا اللہ جنت دیکھی نہیں. اچھا جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے، فرشتے عرض کرتے مولا وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر تو اور گر گڑاتے اور روتے، شوق سے جنت مانگتے. فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے. فرشتے عرض کرتے مولا وہ تیرے بندے جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے جہنم دیکھی انہوں نے، اللہ جہنم نہیں دیکھی. دیکھ لیتے تو کیا کرتے، ارشاد عرض کرتے مولا وہ جہنم دیکھتے پھر تو روتے گر گڑاتے خوف سے لرزتے ہوئے اور تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتے. سنو دریائے رحمت جوش میں آتا، حدیث کے الفاظ ہیں،
اللہ کریم کا دریا رحمت جوش میں آتا ہے. رب فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں میرا ذکر کر رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں, جہنم دیکھی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں, اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. ہے نا پیاری حدیث؟ مگر سچ بتاؤں اگلا پارٹ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا بھی ہے اس پوری محفل میں, ایک ایسا بھی بندہ تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا, ہاں تیری یاد کے لیے نہیں آیا. ہو سکتا ہے ابھی بھی کنز الایمان مسجد میں کوئی دوست نے کہا ہوگا چل یار چلتے ہیں, نہیں یا میں نہیں آ رہا, ارے آجا بھائی لنگر بھی ہوگا, آجا تھوڑی دیر بعد مزہ آئے گا چلے جانا, ایسے ہی آ گیا, ارادہ بھی نہیں تھا, کسی سے ملنے آ گیا. یہ ہے اچھی صحبت. فرشتے کہتے ہیں مولا ایک بندہ ایسا ہے جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا, کسی پرسنل کام سے, میں حدیث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں, کسی پرسنل کام سے آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ محفل ہے, یہ وہ مجلس ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا محروم نہیں رہتا, میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی ہے. اب بتاؤ کون سی محفل میں بیٹھنا ہے؟ شرابیوں کی, جواریوں کی, بے حیائیوں کی؟ کیوں بیٹھنا ہے یار؟ رات رات بھر چوپال لگاتے ہو, ساری دنیا کی سیاست پر بات کرنی ہے, ایسا لگتا ہے پورا پاکستان ہم ہی چلا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کس کی غیبت کس کی باتیں. یار کیوں بیٹھنا ہے؟ ہم نے ٹائم ضائع, غیبت. اتنی دیر درود پاک پڑھ لو نا, بدری چینل دیکھ لو, اتنی دیر اچھے دوست نہیں ملتے تو. میں ایک بندے نے بڑی پیاری بات کہی, کہتا ہے میں اعلیٰ حضرت کی صحبت اٹھاتا ہوں, 5 لوگوں کی صحبت اٹھانی ہے نا, میں امام غزالی کی صحبت اٹھاتا ہوں, میں اعلیٰ حضرت کی صحبت اٹھاتا ہوں, میں مفتیان کرام کی صحبت اٹھاتا ہوں. میں کیسے کہ ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی پڑھتا ہوں, کتاب بھی تو صحبت ہے نا, اچھے دوست نہیں مل رہے تو میں اچھے لوگوں کی کتابیں پڑھنے لگ جاتا ہوں. عقل ہونی چاہیے نا کہ میں کیوں ٹائم ویسٹ کروں, میں ان بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے ان کی صحبت لے لوں. تو اگر بندے کے پاس یہ کلیکشن آ جائے نا کہ میں نے کن کے ساتھ وقت بتانا ہے, تو پھر آپ دیکھیں گے اس کا ٹائم جو ہے, آج کل ٹائم مینجمنٹ پر بہت بات ہوتی ہے, وقت کو قیمتی بنانا بڑی بات ہوتی ہے, تو یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ وقت اچھے لوگوں کے ساتھ بتائیں, ان کے ساتھ بتائیں جو آپ کی نالج میں, آپ کی عبادت میں, آپ کے ویژن میں, آپ کی گفتگو میں پختگی پیدا کریں. آپ یقین کریں چند لوگوں کے ساتھ تھوڑی دیر بات کریں, پتہ چل جاتا ہے کدھر اٹھتا ہے کدھر بیٹھتا ہے, اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے یہ کس طرح امپیکٹ ڈالتی ہیں باتیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا, ویسے تو یہ چٹکلا ہے. ہمارے ایک دعوت اسلامی کے مبلغ ہیں, نام میں ان کا نہیں بتاتا, عربی ہیں, ٹھیک ہے نا, عرب امارات میں وہ تھے اور وہاں کچھ عرصے سے رہ رہے تھے, تو وہ عربی بھی بولتے تھے اور انگلش بھی بولتے تھے. تو میں ایک بار دبئی یا عجمان میں ہم ساتھ تھے, تو میں نے ان سے باتیں کی, ہم گاڑی میں ساتھ بیٹھے تھے, میں انگلش میں بات کر رہا تھا کیونکہ اتنی اچھی عربی نہیں بول پاتا, ہم باتیں کر رہے تھے. آپ یقین کریں تھوڑی دیر کے بعد اس نے پتہ کیا کہا, ابے یار ایک عربی نے میرے ساتھ گفتگو کرتے کرتے کہا ابے یار. اچھا میں میرے کانوں میں ایسے ہی سنا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, عربی کیسے بولے گا. تھوڑی دیر پھر گفتگو ہوتی, پھر کہتا ہے ابے یار. میں نے کہا اسٹاپ ہیئر, واٹ یو سیڈ می. اس نے کہا آئی سیڈ یو ابے یار. میں نے کہا یو نو دا میننگ دیٹ, تمہیں اس کے معنی پتہ ہے؟ آئی ڈونٹ نو دا میننگ. وائی یو سے دس. پھر کیوں کہا؟ آئی ڈونٹ نو واٹ از دس. میں نے کہا وائی یو سے دس, تمہیں پتہ ہی نہیں جب یہ کیا ہے تو کیوں کہا؟ تو کہتا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں پہلے پاکستان سے ایک بندہ آیا تھا, میں اس کے ساتھ رہنے لگا, وہ اور تھوڑی دیر بعد ابے یار بولتا تھا, مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے بھی بولنا شروع کر دیا. ارے میں نے کہا پاکستانی کے کمال دیکھو, عربی کو ابے یار سکھا کے آیا. لیکن مجھے سیکھنے کو ملا کہ بیٹھنا کدھر ہے, سننا کس کی ہے. سب کی سنتا ہوں, سب نہیں سننی. بزرگوں کا طریقہ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, وہ تانگے میں بیٹھتے تھے, تانگے والے سے بات نہیں کرتے تھے, خاموش ہو جاتے تھے. کسی نے کہا کیوں بات نہیں کرتے؟ کہا اس کی بازاری لینگویج ہے, اس کی باتیں کان میں آئیں گی, کبھی زبان پر بھی آ جائیں گی. انسان جو سنتا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں فیڈ ہوتا ہے, جو گالیاں سنتا ہے اس کی زبان پر گالیاں آتی ہیں. جس نے گالیاں سنی نہیں کدھر سے گالی دے گا؟ شریف آدمی ہے نا, اس کو آپ اللہ نہ کرے جھگڑا ہو جائے, اس کا مثال دیتا ہوں, کسی شریف آدمی کا جھگڑا ہو جائے نا تو کہے گا یار نہیں مارو, ارے بھائی مہربانی, ارے میں نے کیا کیا, کیوں مار رہے ہو مجھے, وہ یہی کہتا جائے گا. اس کی زبان سے گالی نہیں نکلے گی کیونکہ اس کے دماغ میں گالی نہیں ہے. اور جو روز گالیوں والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا, بلے نہ چہرے پہ داڑھی ہو, بلے نہ سر پر امام ہو, ہم نے دیکھا ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے, غصہ آتا ہے تو ایسی ایسی گالیاں, بندہ کہ یار یہ کدھر سے سیکھ کر آ گیا, کیونکہ بیٹھتا ہے ان دوستوں میں. ایک جملہ سیکھ جاؤ آپ, کام آئے گا آپ کو. برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کوئی بھائی یہاں سے دودھ کا برتن لے کر جائیں, آپ اس کو دھکا دیں, کیا گرے گا برتن سے؟ کیا گرے گا بتاؤ نا. اور ایک پیالے میں پانی لے کے جا رہا ہے, اس کو دھکا لگے تو کیا نکلے گا؟ کوئی کچرا لے کے جا رہا ہے ڈسٹ بن میں, دھکا لگے گا تو کیا گرے گا؟ اب سوچ لو آپ کو جب دھکا لگتا ہے تو کیا نکلتا ہے. ہاں یہ سمجھنا ہے,
جب دھکا لگتا ہے، جب جھٹکا لگتا ہے، جب بات بری لگتی ہے، جب غصہ آتا ہے، جب میرے نفس کو دھکا لگتا ہے، کیا نکلتا ہے اندر سے؟ جو اندر ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ ہاں یہ چیک کر لو کہ اندر کیا ڈالا ہوا ہے۔ روز بیٹھ دیکھیں ہمارا ان پٹ کیا ہے، سمجھو میری بات۔ ہمارے دماغ ہی اللہ پاک نے کمال کا سی پی یو دیا ہے، یہ کمال کا کمپیوٹر ہے، دنیا کا کوئی کمپیوٹر اس کے آگے 1% بھی نہیں ہے۔ 40 سال کی میموری اس کے اندر موجود ہے۔ آپ 10-15 دن کی ویڈیو کھینچے تو موبائل کہتا ہے میموری فل ہو کے ڈیلیٹ کرو۔ میرے پاس میرے بچپن کی ویڈیو بھی دماغ میں ہے، میرے والد کی ویڈیو بھی ہے، والدہ کی بھی ہے، بچوں کی بھی ہے، کتنے ہزاروں دوستوں کی ہے، مکے مدینے کی ہے۔ کتنا بڑا بھائی اسٹوریج ہے یہ۔ جو میں دیکھیں 2 ان پٹ کے ذریعے ہیں اس کمپیوٹر میں سیونگ کے پتہ کون سے راستے ہیں؟ ایک آنکھیں، ایک کان۔ یاد رکھیے گا، جو سنتا ہوں وہ بھی اندر، جو دیکھتا ہوں وہ بھی اندر، ٹھیک ہے؟ اور جو بولتا ہوں اس لیے اندر جاتا ہے کہ وہ بول کے پھر کان میں جاتا ہے۔ راستہ یہی ہے، انٹری کے راستے 2 ہیں، آنکھیں اور کان۔ جو دیکھی جا رہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں دیکھ کے بھول گیا، ڈیلیٹ کر دیا، موبائل سے ڈیلیٹ ہو گیا، اندر فکس ہو گیا ہے۔ کبھی نماز میں وہ دکھائی دے گا، کبھی تم کو ایسی جگہ پر دکھائی دے گا تم شرمندہ ہو جاؤ گے کہ یار یہ اتنی بری بات دماغ میں کیوں آ رہی ہے، دیکھی کیوں تھی؟ یہ فیڈ ہے اندر، جب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ اتنی گندی باتیں کیوں دماغ میں آ رہی، سنی کیوں تھی؟ یہ تم نے خود فیڈ کی اپنے دماغ میں۔ اور جب دھکا لگے گا نا تو برتن سے وہی نکلے گا جو اندر ہوگا۔ یہ بری صحبت کا نقصان بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور پتہ ہے ایک جھٹکا، ایک دھکا موت کا بھی لگنا ہے، سکرات کا بھی لگنا ہے۔ اگر اس وقت گالی نکل آئی تو، اس وقت معاذ اللہ بری بات نکل آئی تو، اس وقت کلمہ نہ نکلا تو۔ اس کی چھوٹی سی پریکٹس بتاؤں آپ کو۔ سارے موٹر سائیکل گاڑیوں والے ہیں، کبھی کبھی ہم جاتے ہیں موٹر سائیکل پر، گاڑی پر اچانک کوئی گاڑی سامنے آ جب بریک لگتا ہے، زبان سے کیا نکلتا ہے چیک کر لو۔ جس کی زبان سے اس وقت بھی کلمہ نکلتا ہے نا، لا الہ الا اللہ یا رسول اللہ یا غوث پاک، اس کا مطلب فیلنگ ٹھیک ہے، جھٹکا لگ رہا ہے اور یا رسول اللہ نکل رہا ہے، کلمہ نکل رہا ہے۔ اور جھٹکا لگتے ہی گالی نکلتی ہے، ابے تیری، ابھی سے ڈر جاؤ، موت کا جھٹکا لگنے والا ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے ایک بندہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھ رہا تھا، آخری وقت آیا، دوست نے کہا پڑھو کلمہ، کہتا ہے جام پیو اور جام پلاؤ، جام پیو اور جام پلاؤ۔ یہ کہتے کہتے مر گیا۔ ایک شطرنج کھیلا کرتا تھا، مرنے کے وقت کسی نے کہا پڑھو کلمہ، کہتا تیرا بادشاہ، جو جھٹکا لگا نا، جو اندر تھا وہ باہر نکلا۔ بہت گہری بات کر گیا ہوں میں، جس کو سمجھنی ہے نا وہ سمجھ جائے گا۔ ایک تمنا ہم سب کی ہے، کس کس کی تمنا ہے کہ مرتے وقت کلمہ زبان پر ہو؟ ماشاءاللہ۔ اب ہاتھ نیچے کر لو، اب ہاتھ نہیں اٹھانا۔ آج پورے دن میں کس نے کلمہ پڑھا ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ پورے ہفتے میں کس نے کلمہ پڑھا؟ اپنے دل سے پوچھو۔ مرتے وقت کلمہ پڑھنا ہے، باقی پورا ہفتہ ہی کلمہ نہیں پڑھنا ہے تو کیسے آئے گا زبان پر بھائی؟ عادی تو بناؤ نا زبان کو کلمے کا، چلتے پھرتے میرے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے۔ حدیث پاک میں افضل الذکر کہا گیا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ میرے پاس ٹائم ہی نہیں کلمہ پڑھنے کا۔ ہاں مرتے وقت سب کی تمنا ہے یا اللہ کلمے والی موت دیجیے، اور بھائی دن میں تو پڑھ لے، ابھی تو سکرات نہیں ہے نا، ابھی تو زبان ہلکی ہے۔ ایک بڑا پیارا جملہ، اللہ سلامت رکھے اور ان کو ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، حضرت قبلہ حمزہ علی قادری صاحب، ان کی باتیں بھی بڑی نرالی۔ ان کا ایک جملہ مجھے بڑا یاد رہ گیا۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبانیں بھاری ہو جائیں اس دن تمہاری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ بہت گہری بات ہے۔ آپ کو پتا جب موت کا وقت ہوگا نہیں نکلیں گے الفاظ، ابھی بھی نہیں نکلتے یار۔ موت کے جھٹکے کو تو چھوڑو، بخار میں نہیں نکلتے، پیٹ میں درد ہو تو الفاظ نہیں نکلتے، کمر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے بس یار بس ابھی بات نہیں بات نہیں کرو۔ چھوٹے سے درد میں تمہارے الفاظ نہیں نکلتے، موت کی سختی میں کیسے کلمہ پڑھو گے یار؟ کیسے زبان پر کلمہ جاری ہوگا، کیسے درود جاری ہوگا؟ ادھر پڑھتے نہیں ہو، نہ بیٹھو تو دوستوں کے ساتھ جو تمہیں بے حیائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ لے لو تسبیح، دوست بنا لو اللہ کے ذکر کو، دوست بنا لو رسول پاک کے ذکر کو۔ یہ کام آنا ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ ہے۔ تلاوت کو اپنا دوست بناؤ۔ بہرحال
اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. اور یہ پیارا ماحول دعوت اسلامی کا ماحول ہے، اس کا ساتھ دیجئے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیے. اور ایک آخری بات، جب اتنی بڑی دین کی خدمت دعوت اسلامی کر رہی ہے نا، تو اپنے ڈونیشن میں بھی اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں، تو انشاءاللہ یہ دین کا کام اور آگے بڑھتا جائے گا. یہ دوست لاکھوں میں ہیں، یہ کروڑوں میں بنتے جائیں گے. انشاءاللہ دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح ہونے لگے گی، اور ہو بھی رہی ہے. جو ان کے ماحول میں آتا ہے، ہم نے دیکھا غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں، بے نمازی نمازی ہو جاتے ہیں، شرابی شراب چھوڑ دیتے ہیں، بے پردہ اسلامی بہنیں دعوت اسلامی کے اسلامی بہنوں کے اجتماع میں جاتی ہیں، با پردہ ہو جاتی ہیں. ماں باپ کو ستانے والے دعوت اسلامی کے ماحول میں آتے ہیں، ماں باپ کا ہاتھ چومنے لگ جاتے ہیں. یہ ریولوشن ہے جو دعوت اسلامی دنیا میں لا رہی ہے. آپ بھی ساتھ دیجئے، جانی طور پر بھی، پریکٹیکلی بھی، اور عطیات کی صورت میں بھی. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے اعمال